آئینی ترمیم کے معاملے پر وفاقی کابینہ، سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج پھر طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 12 بجے ہوگا۔ کابینہ میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری کا امکان۔ سینیٹ کا اجلاس 12:30 اور قومی اسمبلی کا اجلاس 3 بجے ہوگا۔ دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کا ایجنڈا جاری۔ آئینی ترمیم شامل نہیں۔ اتفاق رائے ہونے کی صورت میں آئینی ترمیم سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر لائی جائے گی۔ ملکی سیاست کے دریا کا بہاؤ مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی رات گئے ایک بار پھر سربراہ JUI کے گھر آمد۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے حتمی مشاورت۔ دونوں جماعتوں کے سربراہان میں کچھ ہی گھنٹوں میں 2 ملاقاتیں ہو گئیں۔ PTI وفد کی بھی فضل الرحمان سے ملاقات کے 2 دور۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر تفصیلی مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر PTI وفد اور بلاول بھٹو کا آمنا سامنا بھی ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے PTI رہنماؤں سے مصافحہ بھی کیا۔ اب اسلام آباد سے آئینی بینچ بنا کر واپس آؤں گا۔ تمام جماعتوں کو آئین سازی پر اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہ کر سکا تو حکومت کی 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ عدالت میں قائمان یونٹ ختم ہو جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا حیدرآباد جلسے سے اعلان۔ خطاب میں مزید کہا کہ مولانا PTI کو ساتھ لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ 2 مہینے سے PTI کا انتظار کرتے آ رہے ہیں، اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ آئینی ترمیم کا مسودہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے سربراہ خورشید شاہ کا دعویٰ۔ کہا سمندر پار پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ نشست جیتنے پر اوورسیز امیدوار کو دوسرے ملک کی شہریت چھوڑنی ہوگی۔ خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ وفاقی کابینہ میں بھیجنے کی سفارش کر دی۔ کمیٹی نے مسودے سے MKM پاکستان اور ANP کی ترامیم ڈراپ کر دیں۔ دوسری طرف PTI نے خورشید شاہ کے دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ PTI رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ مسودے کی متفقہ منظوری کا تاثر دینا غلط ہے۔ PTI اور JUI نے مسودے کی مخالفت کی ہے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم ٹھوک بجا کر ہونے جا رہی ہے۔ PTI کے بکاؤ مال پارٹی کو بیچ چکے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہیں۔ 26ویں ترمیم ضرور ہوگی۔ خوشخبریاں ترمیم کے بعد بھی آئیں گی۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں فلیٹ میں 4 خواتین کا اندھونا قتل۔ پولیس کے مطابق چاروں خواتین کو گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ جسم پر تشدد کے نشانات بھی ہیں۔ چاروں لاشیں الگ الگ کمروں سے ملی۔ فلیٹ عمارت کی 7ویں منزل پر واقع ہے۔ گھر کے سربراہ محمد فاروق نے کہا مقتولین میں ان کی بیوی، بیٹی، نواسی اور بہو شامل ہیں۔ واردات کے وقت وہ اور ان کے بیٹے گھر پر نہیں تھے۔ کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ ملتان کے علاقے دہلی گیٹ میں آتش بازی کے سامان سے دھماکے۔ مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام نے 6 افراد کو ملبے سے نکال لیا۔ زخمیوں کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد بڑھنے لگی۔ مزید 4 بچے پولیو وائرس کا شکار۔ بلوچستان سے 3 اور خیبر پختونخوا سے 1 پولیو کیس کی تصدیق۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 37 ہو گئی۔ SEFC کے تعاون سے ریکوڈیک مائننگ کمپنی کا بلوچستان کے 18 طلبہ کے لیے 2 سالہ تربیتی پروگرام۔ مربوط میرٹ پر مبنی انتخابی عمل کے ذریعے 3000 سے زائد امیدواروں میں سے چنے گئے 18 بہترین گریجویٹس میں 4 خواتین بھی شامل۔ منتخب 18 گریجویٹس کا تعلق بلوچستان کے مختلف اضلاع سے ہے۔ بین الاقوامی گریجویٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت منتخب ہونے والے طلبہ کو ارجنٹائن اور زیمبیا میں ریکوڈیک مائننگ کمپنی کی بنیادی کمپنی بیرک گولڈ کے ذریعے چلائی جانے والی کانوں میں تربیت دی جائے گی۔
اور امریکہ کا بجٹ خسارہ $1.833 ٹریلین کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ قرضوں پر شرح سود پہلی بار $1 ٹریلین سے تجاوز کر گئی۔ سوشل سیکیورٹی ریٹائرمنٹ پروگرام کے لیے اخراجات میں اضافے سے بجٹ خسارہ بڑھا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ کابینہ کے خصوصی اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کا امکان ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ریاض بتائیے، کابینہ کا اجلاس جو 9:30 بجے ہونا تھا 12 بجے ہوگا؟ جی، کابینہ کا اجلاس دوسرا جو رات مقرر کیا گیا تھا وہ 9:30 بجے تھا۔ اس کے بعد صبح خبر آئی کہ 10 بجے کر دیا گیا ہے، اور اس کے 1 گھنٹے بعد جو ہے دوپہر 12 بجے کا وقت جو ہے آخری جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو آج دن بھر رات بھر جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے بھی وہ چلتا رہا کہ وقت تبدیل کیا جائے۔ تو 12:30 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا اور بعد ازاں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجوزہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور اس کو تقریباً 9 پلک سنوارنے کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ جو وفاقی وزیر قانون ہے وہ باقاعدہ طور پہ بریفنگ دیں گے، اور جو تمام وفاقی وزراء ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ رات گئے شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول کی فون پر بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں مولانا فضل الرحمان سے رات گئے جو بلاول نے گفتگو کی اس حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ تو آج اس ترمیم کا جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا، اور ممکنہ طور پہ اس کی جو ہے وہ منظوری کا بھی امکان ہے۔ ٹھیک ہے ریاض الحق، آپ کا شکریہ۔ جبکہ سینٹ اجلاس کا وقت بھی تبدیل، سینٹ اجلاس اب 11 کی بجائے 12:30 بجے ہوگا۔ 6 نکات پر مشتمل ایجنڈا جاری۔ 26ویں آئینی ترمیم بل ایجنڈے میں شامل نہیں۔ سینٹ ایجنڈے میں وقفہ سوالات کو مؤخر کرنے کی تحریک شامل۔ ایجنڈے میں بینکنگ کمپنیز ترمیمی بل بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی وفد کچھ دیر میں بانی سے ملاقات کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں مجوزہ آئینی ترامیم پر مشاورت ہوگی۔ پی ٹی آئی وفد میں چیئرمین بیرسٹر گوہر، علی ظفر، حامد رضا، اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ شامل ہیں۔ ناظرین، اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ساجد شیخ سے۔ جی ساجد شیخ، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا وفد ہے وہ کچھ ہی دیر میں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرے گا، اور 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 5 رکنی وفد میں علی ظفر، بیرسٹر گوہر، حامد رضا شامل ہوں گے، جبکہ اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے تحریک جو انصاف ہے رہنما مسودہ پر مشاورت کریں گے، اور آئینی ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی منظوری سے مشروط ہو گیا ہے۔ جی ساجد شیخ ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔